بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر جس کتاب کو مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے غریب مدینہ، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ولادت سے شہادت تک، جس کے مؤلف ہیں آیت اللہ باقر شریف القرشی۔ یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 17، پیج 265 سے۔ آئیے ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں، اور ہیڈنگ ہے امیر المومنین علی علیہ السلام کا موقف۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور صاحب بیعت سے اپنی ناراضی کا اظہار کیا کہ انہوں نے ان کا حق اور میراث سلب کر لیا ہے۔ امام علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا انورٹڈ کاما، حالانکہ وہ میرے بارے میں اچھی طرح سے جانتا تھا کہ میرا خلافت میں وہی مقام ہے جو چکی کے اندر اس کیل کا ہوتا ہے، میں وہ ایک کوہ بلند ہوں جس پر سے سیلاب کا پانی گزر کر نیچے گر جاتا ہے اور مجھ تک پرندہ پر نہیں مار سکتا، انورٹڈ کاما کلوز۔ ان الفاظ سے آپ علیہ السلام نے صاحب بیعت پر واضح کر دیا کہ خلافت صرف میرا حق ہے، کسی دوسرے کا نہیں۔ جب آپ علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور آپ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے بھتیجے، اپنا ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں آپ علیہ السلام کی بیعت کروں، کہ لوگ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات کی بیعت کر لی ہے، تو پھر آپ علیہ السلام سے کوئی اختلاف نہیں کرے گا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ چچا جان، ہمارے اس امر کا کون مطالبہ کر سکتا ہے؟ یہاں پر حوالہ ہے الامامت والسیاست، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 4۔ دنیا جانتی ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خم غدیر میں امام علیہ السلام کی خلافت کا اعلان کر دیا تھا اور ہزاروں لوگوں نے بیعت کر لی تھی۔ علاوہ ازیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا اپنے اصحاب کو وصیت کی تھی کہ امام علی علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی اور خلیفہ ہیں۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے ڈاکٹر طٰہٰ حسین کا نظریہ خلافت۔ حضرت عباس رضی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے دن اپنے بھتیجے حضرت علی علیہ السلام کی طرف دیکھا کہ حکومت و سلطنت کے سب سے زیادہ حقدار یہ ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ربیب ہیں، رے بے یہ بے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے ہیں، اسلامی خدمات کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ اور بالا ہیں، ہر مشکل میں جان کی بازی لگا دینے والے ہیں۔ پیج 266۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ السلام کو اپنا بھائی کہہ کر پکارا۔ اس دن حضرت علی علیہ السلام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر دلہن بن کر آئی تھیں۔ جب حضرت ام ایمن رضی اللہ نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کو بھائی کہہ رہے ہیں کہ جن کے ساتھ اپنی دختر بیاہی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام ایمن کے سامنے امام علیہ السلام سے فرمایا کہ انورٹڈ کاما میری بارگاہ میں آپ علیہ السلام کو وہی مقام حاصل ہے کہ جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ہاں حاصل تھا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں ان کے علی مولا ہیں۔ ان حالات و واقعات کے پیش نظر حضرت عباس رضی اللہ نے امام علی علیہ السلام سے کہا تھا انورٹڈ کاما کہ ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں آپ علیہ السلام کی بیعت کروں، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور حوالہ ہے علی و بنوہ اور صفحہ نمبر 19 ہے۔ جی ہاں، حضرت امام علی علیہ السلام نے بیعت کرنے کی مخالفت کی اور اپنے غم و غصے کا اظہار کیا اور ان سے احتجاج کیا کہ تم لوگوں نے میری میراث کو سلب کیا ہے اور میری ولایت سے انکار کیا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام کے احتجاجات۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام نے قوم کے ساتھ احتجاج کرتے ہوئے فرمایا کہ خلافت و ولایت میرا حق ہے، میرے غیر کسی صورت میں حق حکومت نہیں رکھتے۔ آپ علیہ السلام نے
قبیلہ بنی ہاشم، مہاجرین اور انصار کے بزرگوں کے سامنے احتجاج کیا۔ ہم یہاں چند ایک احتجاجات قارئین کرام کے سامنے رکھتے ہیں۔ جب لوگ حضرت علی علیہ السلام کو مجبور کر کے مسجد نبوی میں لے گئے اور ازراہ جبر آپ علیہ السلام سے بیعت کرنے کی بات کی تو آپ علیہ السلام نے جرأت و شجاعت سے فرمایا کہ میں امر حکومت سے تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں، میں تمہاری بیعت نہیں کروں گا، حق یہ ہے کہ تم میری بیعت کرو۔ تم نے یہ امر حکومت انصار سے اخذ کیا ہے، تم نے اپنی حکومت کے لیے جو دلیل پیش کی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی قرابت بتائی ہے۔ اب تم نے ہم اہل بیت علیہ السلام سے یہ امر ازراہ غصب لیا ہے۔ کیا تمہارا یہ خیال نہیں ہے کہ تم اس امر میں انصار پر اولیت رکھتے ہو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے ہیں؟ اس وجہ سے انصار نے تمہیں قیادت دے دی اور امارت تمہارے سپرد کر دی۔ میں تم پر وہی احتجاج کرتا ہوں جو تم نے انصار پر کیا ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ہیں، ہم ہر لحاظ سے تم پر فوقیت اور اولیت رکھتے ہیں۔ تم اگر صاحبان ایمان ہو تو ہمارے اور اپنے درمیان انصاف کرو، بصورت دیگر تم بے انصاف ٹھہرو گے اور تم اس امر سے بخوبی آگاہ ہو۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور یہاں پر حوالہ ہے الاحتجاج جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 95 اور شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 11۔ ہم پیج 267 پر ہیں۔ باب مدینۃ العلم نے مہاجرین کے سامنے وہی احتجاج پیش کیا کہ جو مہاجرین نے انصار کے سامنے پیش کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ہیں، اس لیے وہ حق حکومت رکھتے ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ امر حکومت میں اولیت رکھتا ہوں کیونکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہوں اور آپ کا داماد بھی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ نے آپ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ علیہ السلام نے ہر صورت بیعت کرنی ہے۔ اچھا، یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے احتجاج جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 16، امامت والسیاست جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 29 اور بہار الانوار جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 185۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، اپنے حصے کا دودھ دوہ لو، آج اپنے لیے امر حکومت کو مضبوط کر لو تاکہ کل یہ تمہارے پاس واپس آ جائے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر رضی اللہ، بخدا میں تمہاری بات تسلیم نہیں کروں گا اور میں ان کی بیعت نہیں کروں گا۔ حوالہ ہے الامامت والسیاست جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 11 اور 12۔ آئیے پیج 268 پر لکھا ہے، جب حضرت ابو بکر رضی اللہ نے بگڑتے حالات پر نظر کی تو حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ علیہ السلام نے بیعت نہیں کرنی تو اس پر میں آپ علیہ السلام کو مجبور نہیں کروں گا۔ ابو عبیدہ نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ اے چچا زاد بھائی، آپ علیہ السلام جوان ہیں اور یہ ابو بکر رضی اللہ بزرگ ہیں، وہ آپ علیہ السلام سے زیادہ تجربات رکھتے ہیں، وہ سن رسیدہ ہیں اور حکومتی امور سنبھالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس لیے حکومت اس کے حوالے کی گئی ہے۔ آپ علیہ السلام جوان ہیں، باقی رہیں۔ آپ علیہ السلام امر حکومت کے بھی لائق ہیں کیونکہ آپ علیہ السلام اپنے علم، فضل، دین، سبقت اسلام، فہم، نسب اور دامادی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتبار سے حق اولیت رکھتے ہیں۔ جی ہاں، کس طرح امام علیہ السلام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی، اور جب آپ علیہ السلام ان باتوں سے دل برداشتہ ہوئے تو مہاجرین سے کچھ اس طرح خطاب کیا۔ آئیے سامعین، یہ خطاب جو ہے وہ پیج 268 پر 269 پر ہے اور ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے پیج 270 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انورٹڈ کاما، اے گروہ مہاجرین، تمہیں اللہ کا واسطہ ملک عرب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام سے ولایت و حکومت کو باہر نہ لے جاؤ۔ حکومت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے اپنے گھروں میں نہ لے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام کا جو مقام اور منزلت ہے اس سے انہیں نہ گراؤ۔ ہم اس امر میں تم سے زیادہ حقدار ہیں، جس طرح ہم کتاب اللہ کا علم رکھتے ہیں کوئی دوسرا نہیں رکھتا۔ دین کے فقیہ عالم علوم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے ہی ہیں۔ امر ولایت کے جس قدر
ہمارے اندر صلاحیتیں ہیں وہ کسی دوسرے میں نہیں ہیں۔ وارث خلافت و ولایت نے شاندار صورت میں اپنا احتجاج پیش کر کے انہیں ہر اعتبار سے لاجواب کیا، کیونکہ آپ علیہ السلام کے دلائل و براہین نہایت محکم اور مضبوط تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ کے دلائل غیر منطقی تھے کہ وہ بوڑھے ہیں اور آپ علیہ السلام جوان ہیں۔ ان کا میزان و مقیاس میم قاف یہ الف سین اور فصل خطاب کسی صورت بھی قرآنی تھا اور نہ سنت نبوی کے مطابق تھا۔ امام علیہ السلام نے جو دلائل پیش کیے وہی منطقی تھے کہ ہم ہی حکومت و ولایت کے اہل ہیں، کیونکہ ہم میں وہ تمام تر صلاحیتیں پائی جاتی ہیں جو ایک اسلامی حکمران کے لیے ضروری ہیں کہ جن کی سفارش قرآن اور شریعت کرتی ہے۔ اسلامی حکمران کے لیے قرآن اور شریعت کا عالم ہونا ضروری ہے۔ ہم اہل بیت علیہ السلام قرآن اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ رعایا کے حقوق کی پاسبانی جس طرح ہم کر سکتے ہیں کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ ملک و ملت کو فتنہ و فساد سے جس طرح ہم بچا سکتے ہیں کوئی دوسرا نہیں بچا سکتا۔ نظام عدل کے ہم ہی محافظ و نگہبان ہیں۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ آگے بڑھتے ہیں، لکھا ہے جی ہاں یہ وہ تمام صفات ہیں کہ جو حاکم ربانی کے لیے ضروری ہیں، وہ اہل بیت رسول علیہ السلام میں وافر مقدار میں موجود تھیں، جن کی بنیاد پر وہ دوسروں سے ولایت و حکومت میں اولیت رکھتے تھے۔ اب ہم آ گئے ہیں پیج 271 پر، جہاں پر ہیڈنگ ہے خاتون جنت کا احتجاج۔ دختر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جب اپنی میراث کو سلب ہوتے ہوئے دیکھا تو قوم کے سامنے نہایت بلیغ انداز میں احتجاج کیا کہ تم لوگوں نے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو سلوک کیا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف ہے۔ اب آئیے، یہ انورٹڈ کاما میں بی بی کے الفاظ ہیں، لکھا ہے کہ ان لوگوں پر صد افسوس ہے کہ جنہوں نے خلافت کو مرکز نبوت و رسالت، روح الامین کے محل نزول اور دنیا و آخرت کی منازل کے امور کے واقفین سے دور کر دیا ہے۔ خسارے کے لیے تم مہیا و تیار ہو جاؤ، اور یہی کھلا خسارہ ہے۔ آخر ان لوگوں کو ابو الحسن علیہ السلام کی کون سی بات غلط محسوس ہوئی؟ جی ہاں، یہ ان پر اس لیے ناراض ہیں کہ آپ علیہ السلام اللہ رب العزت کی توحید کی ترویج کی خاطر ہر رکاوٹ کو اپنی تلوار کی کاٹ سے دور کر دیتے ہیں۔ امام علیہ السلام موت سے خوفزدہ نہیں تھے۔ آپ علیہ السلام میدان جنگ میں بے خوف ہو کر وارد ہوتے اور دشمن سے شدت کے ساتھ نبردآزما ہوتے۔ وہ امیر عدالت ہیں، عدل و انصاف میں سخت ہیں۔ خوشنودی خدا کے حصول کے لیے انہیں کسی کے غیظ و غضب کی پرواہ نہیں ہے۔ جب ان کے ہاتھ میں زمام کار ہوتی اور آپ علیہ السلام لوگوں کو روشن راستے سے ادھر ادھر دیکھتے اور انہیں واضح دلائل قبول کرنے سے کنارہ کش پاتے تو اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے انہیں واپس صراط مستقیم پر لاتے اور اپنی بات منوا لیتے اور انہیں نہایت ہی نرمی کے ساتھ راستے پر چلاتے کہ نہ قافلہ امت کے اونٹ زخمی ہوتے اور نہ مسافروں کو کوئی پریشانی نہ ہوتی اور نہ سوار خستہ حال ہوتا، بلکہ انہیں صاف و شفاف چشمے پر وارد کرتے کہ جس کے کنارے چھلک رہے ہوں اور اطراف میں کوئی کثافت اور آلودگی نہ ہو، وہاں یہ سب کو سیراب کر کے باہر لے آئے اور وہ خفیہ اور اعلانیہ واعظ و نصیحت فرماتے۔ اگر یہ خلافت حاصل کر لیتے تو دنیا کا کوئی فائدہ اٹھاتے اور نہ کسی عطیے کو اپنے لیے مخصوص کرتے، اور وہ صرف اپنی پیاس بجھاتے اور جسمانی عزیزوں کی حرارت کے لیے سامان حیات اخذ کرتے۔ ان کا زہد دنیا سے نمایاں ہوتا اور لوگ سچے جھوٹے کو دیکھ لیتے۔ سامعین، ہم پیج 272 پر آ گئے ہیں اور پیج 273 تک یہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جو احتجاج کیا تھا یہ ان کے الفاظ پڑھ رہے ہیں۔ لکھا ہے فرمان خداوندی ہے کہ اگر اہل قریہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمین کی برکتوں کے راستے کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کے اعمال کی گرفت کی، اور جو ان میں سے ظالم ہیں عنقریب
ان تک ان کے اعمال کی برائیاں پہنچ جائیں گی اور وہ خدا کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یہاں پر فرمان خداوندی مکمل ہوا۔ آگے پر بڑھ رہے ہیں ہم، لکھا ہے کہ آگاہ ہو جائیں، آئیں اور سنیں، اور جب تک آپ زندہ رہیں گے دنیا کے عجائب و غرائب دیکھتے رہیں گے، اور سب سے زیادہ عجیب تو ان کے اقوال ہیں۔ اے کاش مجھے معلوم ہوتا کہ ان لوگوں نے کس مدرک کا سہارا لیا ہے، میم دال رے کاف، سہارا لیا ہے، اور کس ستون پر بھروسہ کیا ہے، یہ کس راستے سے وابستہ ہیں اور کس ذریت پر ظلم کر کے تسلط پیدا کیا ہے۔ یقیناً یہ بدترین رہبر اور بدترین قوم ہے، اور ظالموں کو اس طرح بدترین عوض ملتا ہے۔ خدا کی قسم ان لوگوں نے افضل ترین افراد کے عوض ان کے غیر کو لیا ہے اور پشت کے بجائے دم پر ہاتھ رکھا ہے۔ پستی اسی قوم کا مقدر ہے کہ جس کا خیال یہ ہے کہ وہ بہترین اعمال انجام دے رہی ہے۔ آگاہ رہیں، یہ لوگ مسلح نہیں ہیں، انہیں اس حقیقت کا شعور بھی نہیں ہے۔ وائے برحال قوم، کیا حق کی ہدایت کرنے والا ہی پیروی کا حقدار ہوتا ہے، یا وہ جو محتاج ہدایت ہوتا ہے؟ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے اور تم کیسا فیصلہ کر رہے ہو؟ مجھے اپنی جان کی قسم فساد کا بیج بو دیا گیا ہے، اب اس کے نتیجے کے وقت کا انتظار کیجیے، اس کے بعد پیالے بھر بھر کے گاڑھا خون اور زہریلا حل نوش جان کرو گے۔ اس وقت اہل باطل کو خسارے کا احساس ہوگا۔ آنے والی پشتوں کو معلوم ہوگا کہ پہلے لوگوں نے کیا بنیادیں رکھی تھیں۔ جاؤ اپنی دنیا میں عیش کرو اور اپنے دلوں کو فتنوں میں مطمئن کرو، اور بشارت حاصل کرو کہ عنقریب کاٹنے والی تلوار اور بدترین ظالم کے حملے، ہماگیر، ہرج مرج اور ستم گروں کا ستم سامنے آنے والا ہے، جو تمہارے حصے کو انتہائی قلیل کر دے گا اور تمہاری جماعت کو پراگندہ کر دے گا۔ وہ وقت تمہارے لیے مقام حسرت ہوگا کہ تمہارا انجام کیا ہوگا، اور تمہیں اس کی خبر نہیں ہے۔ کیا ہم تمہیں ازراہ جبر و اکراہ اس امر پر آمادہ کر سکتے ہیں جو تمہیں پسند نہیں ہے؟ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ جی ہاں، بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے استدلالی اور منطقی خطاب کے ذریعے اہل بیت علیہ السلام کے حقوق کا دفاع کیا کہ حق ولایت و خلافت ان کا ہے، لیکن قوم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت سے ان کا حق غصب کیا۔ اہل بیت رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد اور نبوت و امامت کے قواعد ہیں۔ ان کے گھروں میں جبرائیل علیہ السلام امین نازل ہوتے رہے، ان کا گھر منزل وحی و تنزیل ہے۔ سیدۃ النساء العالمین نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ امت نے امام علی علیہ السلام سے انکار و اعراض کیوں کیا، اس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب کفار و مشرکین نے جنگیں مسلط کی تھیں تو امام علی علیہ السلام نے اپنی تلوار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کا دفاع کیا اور مشرکین اور ملحدین کی گردنیں کاٹی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے پہلے دن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت تک تمام مواقف اور مشاہد میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، دین کی سربلندی کے لیے شبانہ روز جد و جہد کرتے رہے۔ یہ وہ اسباب ہیں کہ جن کی بنا پر لوگوں کے سینے امام علی علیہ السلام کی عداوت میں آتش فشاں تھے۔ نمبر 2، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس قدر فنا ہیں کہ آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کے دشمنوں سے شدید نفرت ہے۔ آپ علیہ السلام ان پر سخت تھے، انہیں خدا بند عالم کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کا خوف نہیں تھا۔ ہمیشہ سے آپ کا زوردار موقف ہے کہ انورٹڈ کاما خدا کی قسم میں مظلوم کا اس کے ظالم سے بدلہ لوں گا اور ظالم کی ناک میں نکیل ڈال کر اسے سرچشمہ حق تک کھینچ کر لے جاؤں گا، اگرچہ اسے یہ ناگوار کیوں نہ گزرے۔ انورٹڈ کاما کلوز، اور حوالہ ہے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 134 اور شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 31۔ تیسرا ہے پوائنٹ کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ نے اپنے خطاب میں اس بات کی تشریح کی کہ امام علیہ السلام نے اللہ رب العزت
کی اطاعت اور خوشنودی میں جرأت و بہادری سے کام لیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنا نفس اللہ تعالیٰ کی مرضات میم رے زواد الف تے کے عوض بیچ ڈالا ہے۔ انہوں نے دین الہی کے احیاء کے لیے اپنی تمام طاقت اور توانائی صرف کر دی۔ جب جنگ کا میدان لگتا تو امام علیہ السلام جرأت و جانفشانی سے کام لیتے، دشمن کی طرف اس شجاعت و شہامت سے کام لیتے کہ دشمن کو بھگا کر فاتح اور غازی کی صورت میں جلوہ گر ہوتے۔ کفر و شرک کے پرچم سرنگوں اور اسلام کا پرچم سر بلند ہو جاتا۔ آج جس قدر دین خداوندی اعلیٰ و بالا ہے، یہ سب امام علیہ السلام کے جہاد و جہود کا ثمرہ ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہی وہ اسباب اور حالات ہیں کہ جن کی بنا پر قوم آپ علیہ السلام سے کینہ و حسد رکھتی ہے۔ وہ محسود اس لیے بھی ہیں کہ کیونکہ اللہ رب العزت نے جو فضائل و کمالات انہیں عطا کیے ہیں وہ کسی دوسرے کو عطا نہیں ہوئے۔ خدا حسد کا برا کرے وہ کینہ پیدا کرتا ہے اور کینے سے فساد اور فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ جی ہاں، دوسری بات یہ ہے کہ اگر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے حکومت سلب کی جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں آپ علیہ السلام کی اتباع کی جاتی تو بے پناہ کامیابیاں حاصل ہوتی، جن کی تفصیل درج ذیل ہے، اور یہاں پر پوائنٹ وائز دی ہوئی ہے۔ اس کو پڑھنے کے لیے ہم آگے ہیں پیج نمبر 275 پر، اور جو پوائنٹ دیے گئے ہیں وہ مجھے ابھی تک 5 پوائنٹ نظر آئے ہیں۔ جی بالکل 5 ہی پوائنٹ ہیں، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت امام علی علیہ السلام رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نظام عدل کو نافذ کرتے اور اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق حکمرانی کرتے، کسی کو پروردگار عالم کے حکم سے اعراض و انکار نہ ہوتا۔ نمبر 2، حضرت علی حیدر کرار امت کو سعادت کے شیریں چشمے پر وارد کرتے اور اس کے سفینے کو امن و آشتی کے ساحل پر لنگر انداز کرتے۔ ہر طرف سے خیر و برکت کی بارش ہوتی، اس کا آنگن نعمتوں سے بھر جاتا، عدل الہی کے ٹھنڈے سائے میں ہر آدمی سکھ کا سانس لیتا، افلاس اور حرمان اور فقر و فاقے کا نام و نشان تک نہ ہوتا۔ نمبر 3، امام علیہ السلام صحاب رحمت سین ہے الف بے زیر صحاب رحمت بن کر ان پر برستے، خلوت اور جلوت میں آپ علیہ السلام پیکر خلوص بن کر ان کی مشکلات کو حل کرتے اور انہیں صراط مستقیم پر گامزن کرتے۔ نمبر 4، اگر امام علیہ السلام کے ہاتھ میں زمام حکومت ہوتی تو لوگ دینی و دنیاوی سعادتوں سے ہمکنار ہوتے۔ امام علیہ السلام ان کے دکھ اور سکھ میں شریک ہوتے اور ان کی دنیا اور دین دونوں ہی محفوظ رہتے۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ جی ہاں، اس امر پر چشم فلک گواہ ہے کہ جب آپ علیہ السلام مسلمانوں کے امور کے ولی بنے تھے تو آپ علیہ السلام نے 2 چادروں اور 2 روٹیوں پر اکتفا کیا تھا۔ امام علیہ السلام معاشرے کے محروم طبقے کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ اس امر کی تائید آپ علیہ السلام کے اس ملکوتی فرمان سے ہوتی ہے کہ جو اپنے دامن میں ابدیت اور سرمدیت رکھتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا انورٹڈ کاما کہ کیا میں اس میں مگن رہوں کہ مجھے امیر المومنین علیہ السلام کہا جاتا ہے، مگر میں زمانے کی سختیوں میں مومنوں کا شریک و ہمدم اور زندگیوں کی بدمزگیوں میں ان کے لیے نمونہ نہ بنوں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ جی ہاں، تاریخ اسلام میں بعد از رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا نے ایسا عابد و زاہد اور عادل حکمران نہیں دیکھا۔ پیج 276۔ آپ علیہ السلام جہاں رعایا کی جانوں کے محافظ تھے، ان کے اموال کے بھی محافظ تھے۔ دنیا جب آپ علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرتی ہے تو وہ رب اکبر کے حضور سر تسلیم خم کر دیتی ہے، کیونکہ امام علیہ السلام اس کے سامنے مجسم عدل الہی نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے سر ازراہ فخر و افتخار بلند ہو جاتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 5 لکھا ہے، جگر گوشہ رسول صلی اللہ
اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ملکوتی گفتگو میں ان نقصانات کی نشاندہی کی کہ جن سے جلد امت دوچار ہونے والی تھی۔ اب اس میں الف بے جیم کر کے لکھا ہوا ہے، ان نقصانات کی نشاندہی کی ہے۔ اس میں آئیے پہلے پڑھتے ہیں۔ الف لکھا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگوں، تمہاری بے انصافی تمہیں بدترین مصائب سے دوچار کرنے والی ہے۔ اب مسلمانوں میں تفرقہ بازی اور گروہ بندی ہوگی، مسلمانوں کا شیرازہ بکھر جائے گا اور ان کی صفوں میں دراڑیں پڑیں گی، ان کی وحدت دھیان ہوگی۔ دال ہے یہ الف نون غنہ، اس طرح 2 دفعہ لکھا ہے، دھیان ہوگی۔ بے الف پڑھ لیا، بے ہے، اب ایسی حکومتیں جنم لیں گی کہ جن کے مظالم کی چکی میں انسانیت دانے کی طرح پستی ہوئی نظر آئے گی۔ جیم ہر طرف ظلم کی آندیاں چلیں گی، ظالم دندناتے پھرتے ہوں گے، امن و آشتی کا راج تاراج ہوگا۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ جی ہاں، دنیا نے وہی کچھ دیکھا کہ جو سیدہ عالم آپ نے فرمایا تھا۔ ابھی زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ اموی خاندان کو عالم اسلام پر تسلط حاصل ہوا۔ وہ امت پر اس طرح دوڑے کہ جس طرح درندے اپنے شکار کی طرف۔ اس دور میں دہشت و وحشت کے 3 پیکر معروف ہیں کہ جن کے مظالم کو تاریخ نے اپنے ہاں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر رکھا ہے، جن کے نام سن کر انسانیت لرز جاتی ہے۔ ان بے درد سنگ دل جلادوں کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1، یہ 3 نام لکھے ہیں یہاں پہ۔ نمبر 1 سمرا بن جندب، سین میم رے ہے، سمرا بن جندب۔ نمبر 2 بصر بن ابی ارتات، الف رے توئے الف تے ارتات۔ اور تیسرا نام ہے زیاد بن ابیہ، الف پہ پیش ہے اور بے یہ ہے۔ ان تینوں نے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی، بے دردی سے ان کا خون بہایا، 4 سو دہشت کی فضا قائم کی، عدل و انصاف کی گردن پر چھری پھیری، امن و آشتی کو نوکے سنا سے چھلنی کیا۔ زیاد بن ابیہ نے خوف و ہراس کی وہ کربناک آتشین فضا قائم کی تھی کہ جس میں ہر متنفس جل رہا تھا کہ ہر طرف سے علمان علمان الحفیظ کی چیخیں بلند ہو رہی تھیں۔ پیج 277۔ پھر جب یزید نے زمام حکومت ہاتھ میں لی تو اس نے ابن مرجانہ کو مسلمانوں پر مسلط کیا کہ اس نے وہ مظالم ڈھائے کہ جس نے تاریخ کے چہرے کو مسخ کر دیا۔ یہ سلسلہ اسلامی حکومت کا جاری رہا، ایک ظالم کے ہاتھ سے دوسرے ظالم کے ہاتھ میں پہنچتی رہی۔ ظلم و استبداد کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا اور انسانیت دم توڑتی رہی۔ جی ہاں، خاتون جنت کے اس خطاب کے بعد حق والوں کو حق ملتا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارثوں کے پاس ہوتی اور عدل الہی کا نظام جاری و ساری رہتا۔ فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر 40 روز تک انصار و مہاجرین کے گھروں کے دروازے کھٹکھٹاتی رہیں کہ انہیں اور ان کی نصرت کے اٹھیں اور ان کی نصرت کریں، لیکن سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کو یہی جواب ملا کہ اے دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ہم بیعت کر چکے ہیں، اب کچھ نہیں کر سکتے۔ تو آپ سلام اللہ علیہ فرماتی کہ کیا تم لوگ یہی چاہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت و ولایت آپ کے گھر سے نکل کر دوسروں کے پاس پہنچ جائے؟ لوگ از راہ معذرت جواب دیتے کہ اے دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ سلام اللہ علیہ کے شوہر نامدار علیہ السلام اس سے پہلے ہمارے پاس آ جاتے تو ہم ضرور ان کی بیعت کرتے۔ اس وقت حضرت امام علی علیہ السلام جواب دیتے کہ ارے یہ تو دیکھو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ گھر میں رکھا تھا، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین بھی نہیں ہوئی تھی، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں چھوڑ کر لوگوں سے حکومت کا تنازع کرتا۔ اس پر سیدہ النساء العالمین نے فرمایا کہ ہاں، امیر المومنین علی علیہ السلام نے وہ کام کیا کہ جو ان کے لیے ضروری تھا، اور ان لوگوں نے وہ فعل سر انجام دیا جو ان کے مفاد میں تھا۔ اس عمل کا حساب لینے والا اللہ رب العزت ہے۔ حوالہ ہے الامامت والسیاست، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 12۔
پھر لکھا ہے کہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ نے اپنے خطاب سے لوگوں کے شعور کو بیدار کرنا چاہا تھا کہ وہ اٹھیں اور ان کا حق انہیں واپس دلائیں۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 278 پر۔ لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے بنی قیلہ سے جو خطاب کیا تھا اس کا متن یہ ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ عربی میں ہے، 2 پیراگراف ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما کہ ہاں اے انصار، کیا تمہارے دیکھنے سننے اور تمہارے اجتماع میں میری میراث ہضم ہو جائے گی؟ تم لوگوں تک میری آواز بھی پہنچی، تم ہمارے حالات سے باخبر بھی ہو، تمہارے پاس افرادی قوت، اسباب، آلات حرب و ضرب سب کچھ موجود ہیں، لیکن تم لوگ میری آواز پر لبیک کہتے ہو اور نہ میری فریاد تک پہنچتے ہو۔ تم تو مشہور مجاہد اور مبارز ہو، خیر و صلاح کے ساتھ معروف، منتخب روزگار اور سرآمد زمان ہو۔ تم نے عربوں سے جنگوں کے زمانے میں رنج و تعب اٹھایا ہے، امتوں سے ٹکراتے ہو، لشکروں کا مقابلہ کیا ہے۔ ابھی ہم دونوں اکٹھے ہیں، لیکن جب ہم حکم دیتے تھے تو تم تعمیل کرتے تھے، یہاں تک کہ تمہارے دم سے اسلام کی چکی چلنے لگی، زمانے کا دودھ نکال لیا گیا، شرک کے نعرے اور مستیاں پست ہو کر رہ گئیں، افتراء اور انحراف کے فوارے نابود ہو گئے، آتش کفر خاموش ہو گئی، فتنے کی دعوت دب گئی، دین کا نظام مستحکم ہو گیا۔ اور تو اب تم اس وضاحت کے بعد کہاں چلے گئے اور اس اعلان کے بعد کیوں پردہ پوشی کر لی؟ اس شجاعت کے بعد تم نے اس قوم کے آگے بزدلی دکھائی۔ ارشاد خداوندی ہے کہ جو کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 12 ہے، انورٹڈ کاما کے، اور اگر عہد کرنے کے بعد یہ لوگ اپنی قسمیں توڑ ڈالیں اور تمہارے دین کی عیب جوئی کرنے لگ جائیں تو کفر کے اماموں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید وہ باز آ جائیں۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 12 کا ہم نے ترجمہ پڑھا۔ پھر لکھا ہے کہ خاتون جنت کی پرفصاحت و بلاغت خطاب کے بعد لوگوں کے سامنے حق و حقیقت آشکارا ہوا، انقلابی فضا رونما ہوئی، تو حکومت وقت نے عذر و معذرت اور نرمی کا ماحول پیدا کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر کی بات تسلیم نہ ہوئی، تو آپ علیہ السلام اپنے بابا کے روضے پر آئیں اور امت کے سلوک کی شکایت کی۔ یہاں پر حوالہ ہے اعلام النساء، الف عین لام الف میم، اور النساء، اور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 214۔ اور اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے جانا جو انہوں نے کہا، پھر بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اور تیسرے نمبر پہ ہیڈنگ ہے حضرت امام حسن علیہ السلام۔ لکھا ہے کہ اس دردناک واقعے نے جس طرح امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے قلب و جگر کو گھائل کیا تھا، اسی طرح شہزادہ حضرت امام حسن علیہ السلام محزون و مغموم ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام گھر سے باہر آئے اور مسجد نبوی میں پہنچے، وہاں اپنے نانا بزرگوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر پر حضرت ابو بکر رضی اللہ کو دیکھا تو حاضرین سے محو خطاب ہیں، تو ان کے قریب جا کر فرمایا، انورٹڈ کاما، میرے بابا کے ممبر سے اترو اور اپنے باپ کے ممبر کی طرف جاؤ، انورٹڈ کاما کلوز۔ بچے کی اس ملکوتی گفتگو سے حکومت پریشان ہوئی، حاضرین کی نگاہیں گفتگو کرنے والے پر مرکوز ہوئیں، دیکھا تو وہ سید الانبیاء کے نواسے اور ان کا مہکتا ہوا پھول ہیں۔ ان سب کو حیرت اور دہشت نے گھیر لیا، ان کے دل ڈوبنے لگے اور ان کے آنسو رخساروں پر بہنے لگے۔ حاکم وقت نے بھیگی آنکھوں اور پیار بھرے لہجے میں کے ساتھ جواب دیا، انورٹڈ کاما، شہزادے سچ فرمایا، یہ ممبر آپ علیہ السلام کے بابا کا ہے، میرے باپ کا نہیں ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے الریاض النظرہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 139، شرح نہج البلاغہ، ابن ابی الحدید، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 43، اور مقتل الحسین علیہ السلام خوارزمی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 93، اور مناقب آل ابی طالب علیہ السلام، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 174، اور الاصابہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 15 میں یہ واقعہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ علاوہ ازیں صواعق محرقہ میں ایک صفحہ نمبر 105 صعاف الراغب
راغبین اور نور الابصار کے حاشیے میں حضرت امام حسن علیہ السلام سے مذکور ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ سے کہا تھا کہ یہ میرے باپ کا ممبر ہے۔ یہ ہم نے حاشیے میں ان کے حوالے سے تفصیلات جان لی، اور پھر اب آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ یہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ ہے۔ آپ علیہ السلام کے ایام طفلیت کے تھے، اور یہ دور بچے کے ناز و نام کا دور ہوتا ہے۔ وہ ایک گلے نازنین ہوتا ہے جس پر باد نسیم کی خوشگوار ہوا چلتی رہتی ہے۔ آپ علیہ السلام تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہکتا ہوا گلے گلاب تھے۔ شجر نبوت کے سائے میں آپ علیہ السلام پر جنت کی ہوائیں چل رہی تھیں، لیکن نانا کے بے وقت رحلت نے انہیں سوگوار کر دیا تھا۔ آپ علیہ السلام دل فگار تھے۔ جب اپنے نانا کا حق سلب ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ علیہ السلام کا دل زخمی تھا۔ شہزادے نے جب سے اس دنیا میں آنکھ کھولی تھی تو انہوں نے ہمیشہ مسجد نبوی میں اپنے نانا کو ممبر پر خطاب کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت سے نور نبوت خاموش ہو گیا تھا۔ وہ ملکوتی اور شیریں آواز باقی نہ رہی تھی جس کے سننے کو کان ترستے تھے۔ شہزادہ حسن علیہ السلام کے سامنے نانا کی صفات کے حامل صرف آپ علیہ السلام کے والد بزرگوار علیہ السلام ہی تھے، کوئی دوسرا نہ تھا۔ بیٹا اپنے باپ کو نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر پر دیکھنا چاہتا تھا، لیکن ممبر پر کوئی دوسرا تھا، اس لیے دل برداشتہ ہو کر فرمایا کہ یہ میرے بابا کا ممبر ہے۔ اب چوتھے نمبر پہ نام لکھا ہے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ۔ حضرت سلیمان ابن اسلام فارسی ایک مجاہد اور مبارز صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جو زہد و تقوی کے پیکر تھے۔ آپ وقت کے حکمران کے پاس گئے اور ان سے ان الفاظ کے ساتھ احتجاج کیا کہ اے خلیفہ وقت، آپ اپنے اس معاملے کو کس سے منسوب کرو گے اور کیا جواب دو گے جب آپ سے اس امر کے بارے میں سوال ہوگا جس کا جواب آپ نہیں دے سکیں گے؟ اور یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ وہ ہستی جو آپ علیہ السلام سے عالم ہے تو تمہیں ان کی تقدیم کرنے میں کیا عذر ہے؟ یعنی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام میں سے ہیں، تو آپ علیہ السلام کتاب اللہ اور سنت نبوی کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں انہیں امت کے ہر فرد پر مقدم کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رحلت سے پہلے تمہیں ان کی ولایت و حکومت کے بارے میں وصیت کی تھی۔ تم لوگوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کو کوئی مقام ہی نہیں دیا تھا۔ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کو فراموش کر دیا ہے، وعدہ خلافی کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد و پیمان کو توڑا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے آپ کو اسامہ بن زید رضی اللہ کی اطاعت کا حکم دیا تھا، لیکن آپ نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو تسلیم ہی نہیں کیا اور اسامہ کے پرچم کے نیچے آئے اور اس کی سرداری سے اعراض و انکار کر دیا تھا۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور ہم پیج 281 پر ہیں۔ 5ویں نمبر پہ نام ہے حضرت عمار بن یاسر۔ لکھا ہے طیب ابن طیب حضرت عمار یاسر قوم کے پاس آئے اور ان سے امام علی علیہ السلام کے حق کی بات کی کہ خلافت حکومت باب مدینۃ العلم کا حق ہے۔ حضرت عمار یاسر نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ اے گروہ قریش، اے مسلمانوں، اگر تم جانتے ہو تو جانتے ہو اور نہیں جانتے تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام حق حکومت میں اولیت رکھتے ہیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ وارث ہیں، کوئی دوسرا نہیں۔ امور دین میں جس طرح انہیں مہارت ہے کسی اور کو نہیں ہے، وہ اہل ایمان کے حقوق کے نگہبان اور ملت کے پاسبان ہیں۔ حق حکومت اہل بیت علیہ السلام کا ہے اور انہیں واپس کر دو اس سے پہلے کہ تمہارے اتحاد کی رسی مسترب ہو جائے اور تمہارا شیرازہ بکھر جائے۔ ہم آگے ہیں پیج 282 پر۔ تمہاری ہوا اکھڑ جائے اور تمہاری زندگی میں ذوف پیدا ہو جائے اور تم سقوط کر جاؤ۔ جان لو تمہارا مستقبل خطرے میں ہے۔ امت مسلمہ میں مختلف نظریات رونما ہو جائیں گے، پھر امت پر وہ لوگ مسلط ہو جائیں گے دین کے معاملے میں جن کی رائے کمزور ہوگی اور جو اس منصب خلافت کے اہل نہیں ہوں گے، اور وہ اس پر للچائی نگاہیں رکھے بیٹھے ہیں۔ فتنہ و فساد اور خوریزی کے دروازے کھلنے والے ہیں،
پھر تمہارے دشمن تم پر حکمرانی کرنے والے ہوں گے۔ کیا تم اس بات سے آگاہ ہو کہ بنی ہاشم اس امر میں تم پر اولیت رکھتے ہیں، خصوصاً امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کہ جو سردار دو عالم کے اہل بیت علیہ السلام میں سے ہیں، وہی تمہارے آقا و مولا ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا تعارف کروایا ہے۔ ان کی عزت و عظمت سب سے بلند و بالا، بہت سے مقامات پر ان کی رفعت و سربلندی اور امتیازی نشان کی طرف اشارے موجود ہیں۔ ان مقامات میں سے ایک مقام مسجد نبوی میں کھلنے والے دروازوں کا بند کرنا ہے۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ علی علیہ السلام کے گھر کے دروازے کے علاوہ باقی تمام لوگوں کے گھروں کے دروازے کو بند کر دیا جائے۔ علی علیہ السلام کی فضیلت کا دوسرا مقام اپنی دختر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ترویج کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہاں پہ تزویج ہے یہ، نے اپنی بیٹی کے رشتے میں تمام خواستگاروں کو جواب دیا تھا، لیکن حضرت امام علی علیہ السلام کی درخواست عقد کو قبول کر لیا تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا تھا انورٹڈ کاما کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں، جسے علم و حکمت کی ضرورت ہے وہ دروازے سے آئے گا۔ تم سب تمام دینی امور میں ان کے محتاج ہو، لہٰذا ہر حال میں ان کی طرف رجوع کرو اور ان کے علم و دانش سے استفادہ کرو۔ یاد رکھو کہ انہیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کے تمام فضائل و کمالات سب پر ظاہر اور باہر ہیں۔ اس پہلو کو ہر آدمی جانتا ہے، اور اگر تم لوگ انصاف سے کام لو تو ان سے افضل کوئی نہیں ہے۔ تم نے ان کے دامن کی وابستگی سے کیوں اعراض و انکار کیا ہے؟ دوسروں کی طرف کیوں قائل ہو گئے ہو؟ ان کے ثابت اور واضح حق کو اپنے پیروں تلے کچل دیا ہے۔ تم ان کی طرف پلٹو، پیچھے نہ ہٹو، ورنہ خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یوں پیج 283 پر آپ سے اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں ساتھ مل کر پڑھتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔